آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے. خدا خدا کر کے اب فیمن کا خطرہ جو پاکستان کے مختلف شہروں پر امڑ کے آیا ہوا تھا وہ ٹلا. بارشیں ہوئی ہیں لیکن اس سے پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوا. ان بارشوں نے کچھ خوفناک حقائق بھی پیدا کیے ہیں. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بارشوں پر بات کریں گے, وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے, لیکن پہلے حصے میں ہم آپ کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے معاملات رکھنا چاہتے ہیں. پالیسی معاملات ہیں, اندرونی مسائل پارٹیوں کے ہر پارٹی کے اندر موجود ہے. ہم عموماً کو ٹیک اپ نہیں کرتے, لیکن جب پارٹی اتنی بڑی ہو جس طرح پی ٹی آئی ہے, جب اس کی مرکزیت اتنی ہو کہ ان کی حکومت موجود ہے اور وہ عمومی طور پر اسٹیبلشمنٹ اور مرکز کے ساتھ سینگ لڑائے ہوئے ہیں یا انہوں نے ان کے ساتھ سینگ لڑائے ہوئے ہیں, جب ان کے احتجاج سے ملک کے اوپر اثر پڑتا ہو تو پارٹی کے اندرونی معاملات اندرونی نہیں رہتے, یہ ایک نیشنل ایشو بن جاتا ہے. تو آج ہمارے پاس موجود ہیں شیر افضل خان, رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق. آپ کا بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں جوائن کیا. اب میں نے آپ کے تعارف میں کہہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق, لیکن ٹیکنیکلی آپ پاکستان تحریک انصاف کے اندر نہیں ہیں. تو مجھے آپ سے یہ سوال اوپننگ میں پوچھنا چاہیے کہ آپ کو کیوں نکالا؟ لیٹس اسٹارٹ ود دیٹ. شکریہ طلعت صاحب. میں تیسری دفعہ نکالا گیا ہوں, اور جس طرح پہلے 2 دفعہ نکالے جانے کی وجوہات اگر میں بتا دوں, جب سیکنڈ ٹائم مجھے نکالا گیا اور جس کے بعد خان صاحب نے مجھے بلایا اور میں جب ان کے پاس گیا تو میں نے خان صاحب سے گزارش کی, میں نے کہا کہ مجھے کائنڈلی اگر یہ بتا دیں کہ آپ نے مجھے نکالا کیوں ہے. تو خان صاحب نے جو ہیں ادھر ہمارے ایک بڑے مرکزی عہدیدار بیٹھے تھے, اس کی طرف دیکھ کے کہا کہ کیوں نکالا تھا ان کو. تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے تو علم نہیں ہے, آپ نے نکالا تھا. تو خان صاحب کو جو ہے کسی نے لکمہ دیا کہ جو وہ ایک ایم پی اے صاحب آئے تھے پنجاب سے, انہوں نے آپ کو کہا تھا کہ مربت نے لندن میں کسی نجی محفل میں بیٹھ کے آپ کو اور بی بی صاحبہ کو گالیاں دی ہے, اس پہ نکالا گیا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ واقعی اسی طرح ہوا تھا, اور وہ جو ایم پی اے صاحب تھے اس کو پھر ریوارڈ کیا گیا اور اس کو پارلیمانی لیڈر بنایا گیا. لیکن آپ نے گالیاں تو نہیں نکالی تھی, اس غلط رپورٹنگ کی تھی, کنکاکشن پہ چل رہے ہیں سب کچھ. یعنی خان کو میں غلط خبر دی, کانوں کے کچے, وہ فیصلہ ہو. اس نے کہا, جو بعد میں پھر رودات میرے سامنے آئی, ان ایم پی حضرت نے خان کو کہا کہ جی یہ اس کے پاس خبر آئی ہے کہ اس نے, تو دوسرے صاحب بھی بیٹھے تھے, 6 لوگ بیٹھے تھے. تو دوسرے نے کہا جی میں نے اپنے ذرائع سے کنفرم کیے ہیں کہ جو لوگ اس نجی محفل میں تھے انہوں نے کہا کہ ہم مربت نے گالیاں دی ہیں. تو ایک تیسرے حضرت تھے, انہوں نے کہا جی کہ جہلم سے فلاں شخص نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ مربت نے. تو اس بات کو اس طریقے سے اس پہ مہر ثبت کر کے مجھے نکلوایا گیا. یہ یعنی رومر مانگرنگ جو ہے یہ فکشن کی بنیاد پر, لیکن فیصلہ تو عمران نے کیا نا. اور ابھی خان کو یہ بتایا گیا ہے کہ میں نے راجہ صاحب کو میڈیا شو میں عبد المالک صاحب کے ساتھ, محمد مالک صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ان کو گالیاں دی ہیں, ننگی گالیاں. تو وہ شو تو موجود ہے لیکن گالیاں اس میں نہیں. اچھا پتہ نہیں کپڑے والی گالیاں کون سی ہوتی ہیں, گالیاں ساری ننگی ہوتی ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی بڑی گالی, وہ تو ظاہر نہیں ہوتی, تو آن ایئر ہوتا. گالیوں کی اقسام ہے نا, ہلکی بھی گالی ہوتی ہے اور ننگی بھی ہو سکتی ہے. صحیح ہے. تو لیکن واپس آئیے گا, جو پہلی مرتبہ آپ کو نکالا گیا, یعنی دوسری مرتبہ وہ ایم پی والا, تو وہ فیصلہ تو عمران خان نے کیا نا. یہ سارے فیصلے عمران خان صاحب سے کروائے جاتے ہیں, لیکن آپ کا کپتان تو تگڑا ہے, وہ تو لیڈ کرتا ہے, امت مسلمہ کا وہ لیڈر ہے, اس نے پاکستان میں انقلاب برپا کیا ہوا ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایسے معاملہ, یعنی آپ جیسے لوگ جو ہیں جو ڈکلیئرڈ ووٹری ہیں عمران خان کے, یعنی رائٹ ہینڈ, ان کو عمران خان ایسے نکال دیتا ہے, ان سے کوئی فیصلے کرواتا ہے؟ میرا خیال ہے گزشتہ 1.5 سال اور بالخصوص 1 سال جب سے یہ حکومت بنی ہے 8 فروری کے بعد, ہماری پارٹی میں معاملات افراتفری پہ چل رہے ہیں, کسر پسر پہ چل رہے ہیں, پسند ناپسند پہ چل رہے ہیں. تنظیمی یا انفراسٹرکچر یا آرگنائزیشنل سطح کوئی پالیسیاں, کوئی فیصلے نہیں ہو رہے ہیں. جس نے جس کو گرانا ہے وہ جا کے یہی طریقہ واردات استعمال کرتا ہے, جس نے جس کو بنوانا ہے وہ بھی یہی طریقہ واردات استعمال کرتا ہے.
اور یہی میں نے دیکھا ہے جب سے میں ان لوگوں کے باہر آنے کے بعد 8 فروری کے بعد یہی میں دیکھتا آیا ہوں. لوگ اپنا جو ہے وہ لوسیدہ کر رہے ہیں. کے پی میں 10 وزراء کے یا محکمے تبدیل ہوئے یا ان کو ڈپوز کیا گیا 1 سال میں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ کے پی کے وزراء بھی نفسیاتی مریض بن چکے ہیں. جس طرح اب چیف منسٹر کا حشر ہو رہا ہے، جس طرح اس کی ٹھنگ کا حشر ہو رہا ہے، چیف منسٹر ابھی تو ہیں، لیکن جو اس کے حوالے سے اپنا میڈیا لگا ہوا ہے، پی ٹی آئی کے آفیشیل میڈیا اس پہ اسپیسز کر رہے ہیں، ان کو غدار بنا رہے ہیں، ان کو بدعنوان کہہ رہے ہیں اپنے لوگ. اور پھر گلا نون سے کیا کریں، پیپل پارٹی سے کیا کریں. مجھے بھی تو غدار اپنے لوگوں نے بنایا ہے، مجھے بھی تو گالیاں اپنے لوگوں سے پڑ رہی ہے، میرے خلاف بھی ویلاگ تو اپنے ہی کر رہے ہیں. وہ تو ویلاگ آپ نے ٹویٹ بھی کیا پروگرام پہ آنے سے پہلے. ان ویلاگز میں نے سنا، ویسے آپ نے جب کہا تو میں نے سنا، جب ٹویٹ آپ نے کیا، ویسے میں اجتناب برتنا، وہ میری ٹیم دیکھتی ہے اس کو. اس میں ان کا مدعا یہ ہے کہ آپ بنیادی طور پر کمپرومائزڈ ہیں، مطلب یہ کہ یہی مدعا ہے نا، باتیں بھی کہیں. تو آپ اس کو کیسے جھٹلائیں گے؟ مطلب اب کوئی بندہ بیٹھا ہے باہر سے یہ بات کر رہا ہے اور آپ کو کیوں جھٹلانا پڑا؟ کیوں جھٹلائیں گے؟ نہ جھٹلائیں. میں آپ پہ سوال کرتا ہوں، میں یہی الزام آپ پہ در دیتا ہوں. میں کہتا ہوں آپ کمپرومائزڈ ہیں، تو میں ثابت کروں گا، آپ اس کو ثابت کریں گے. آپ ثابت کریں گے کیونکہ آپ نے الزام لگایا نا. میں نے الزام لگایا نا، تو جو الزام لگائے انہوں نے اس الزام کی تائید میں کیا ثبوت دیا ہے؟ کوئی ثبوت نہیں دیا. تو جب ثبوت نہیں ہے تو یہ تو وہی ہے نا، وہ مولوی بیٹھا ہوا تھا خطبہ دے رہا تھا، کہتا ہے وہ میاں ممتاز صاحب جو ہیں وہ قادیانی ہو گئے ہیں تو لہٰذا ان کے ساتھ مراسم نہ رکھیں. اس کے بھائی بھتیجے وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا حضرت اس دن آپ اس سے موٹر سائیکل مانگ رہے تھے اڈے پہ جانے کے لیے، انہوں نے نہیں دیا، آپ نے یہ بنا دیا. انہوں نے کہا میں نے بنا دیا، وہ اب اپنے آپ کو مسلمان بناتا پھرے. ٹھیک، یعنی میں نے الزام لگا دیا، میں نے کام ختم، اب خود ہی کرتا پھر. گزارش یہ ہے کہ مجھے پارٹی کی احتجاجی یا کمپین یا کنونشن کی قیادت خان نے دی، اسی کے کہنے پہ میں نے ہر جگہ جلسے کیے اور پارٹی نے ارینج کیے. پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم نے خیبر پختونخوا سے لے کر سندھ تک 70 جلسے اور کنونشن کیے. ہر ضلع میں گیا اور اس دور میں گئے، اور پھر ہم سب نے ماری بھی اکٹھے کی. ہمارے ساتھ ورکر شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، گولیاں بھی لگی، ٹیئر گیس، پکڑ دکڑ، یہ سب کچھ ہوا. یہ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا اور میں ہیرو بنا ہوا تھا پی ٹی آئی کا. یہی اینکر حضرات، یا یہ جو اینکر تو میں نہیں کہوں گا، یوٹیوبر میرے نام کے گن گا رہے تھے اور مجھے ہیرو بنا رہے تھے. اور مجھے جو ہے 8 فروری کے فوراً بعد عمران ریاض صاحب نے تو ویلاگ کر دیا تھا کہ انہی کو اپوزیشن لیڈر بننا چاہیے. تو جو ہی 8 فروری ہوئی، میں نے ان کے خان صاحب کے لیے ریٹ کی تھی کہ یہ ان کی فیملی اور ان کے جو رفقائے کار ہیں یا سیاسی عمائدین، ان کی ملاقاتیں، وکلاء کی ملاقات، یہ میں نے شروع کروائی. تو جو ہی انہوں نے پہلی ملاقات کی تو دوسری ملاقات میں انہوں نے میرا ہی دڑن تختہ کر دیا. میں 8 فروری کے بعد غدار بھی ٹھہرا، میں منافق بھی ٹھہرا، میں گندہ بھی ٹھہرا. اور اس کے بعد یعنی فروری میں الیکشن ہوتے ہیں اور اپریل میں ان کی ملاقاتیں شروع کرتا ہوں، اور اپریل میں ہی مجھے 11 اپریل کو انہوں نے سب سے پہلے فوکل پرسن کے منصب سے ہٹوایا. کمیٹی، پولیٹیکل کمیٹی، پھر پارٹی کے تمام مناصب مجھ سے لیے. قصور اس وقت نہ سعودی کا بیان آیا تھا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا سعودی بیان پہ بھی میں آتا ہوں، لیکن آپ ابھی ذرا یہاں پہ رک جائیں. اب میں آپ سے چاہوں گا، چونکہ آپ وکیل ہیں اور آپ اپنا مدعا جو ہے بڑے اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں، کیس بھی آپ تگڑا پریپیئر کرتے ہیں، یہ کہ انہوں نے کروایا، ذرا اب نام لے لیتے، یہ کون لوگ ہیں؟ لیکن آپ کبھی کہتے ہیں غلیل والے ہیں یہ، کبھی کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو یہ کام کرواتے ہیں؟ لوگوں کو نام چاہیے ہوتے ہیں نا جی، ورنہ تو یہ خام خواہ کا استعارہ ہے کہ جو اس نے یہ کروا دیا. کون لوگ ہیں یہ؟ اگر میں نے بتا دیا کہ کون لوگ ہیں، قرآن بچ جائے گا. تو آپ کے لیے قرآن بچا ہوگا، آپ کو پارٹی سے نکال دیا ہے، اور اس سے بڑا قرآن سیاسی کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پارٹی بڑی مشکل میں پڑ جائے گی. تو ابھی آسانی میں ہے کیا؟ ابھی جو آپ نے حالات بتائے ہیں، گزارش سن لیں، تو مشکل حالات ہیں نا. تو اگر کوئی پارٹی کے اندر خلفشار پھیلا رہا ہے، اس کو اندر سے توڑ رہا ہے، میں نے ابتدائیہ میں کہا ہے پی ٹی آئی سے معاملات اپنی جگہ پر، لیکن اٹس اے بگ پولیٹیکل پارٹی. ہم چاہتے ہیں آپ سٹیبلائز ہو تاکہ جمہوریت سٹیبلائز ہو. تو یہ تو قومی سروس ہوگی. تو کون ہے؟ دیکھیے، میں ایک ایک کر کے یہ باہر آ رہے ہیں نا،
تو میری خواہش یہ ہوگی کہ اس سے پہلے کہ میں ان کے نام لے دوں وہ مجھ پہ کوئی الزام لگا کے آ جائے، ویسے صبر ان سے وہ نہیں پا رہا ہے، تو لہذا آنے دے. جب یہ سامنے آ جائیں گے پھر، کیونکہ پارٹی کے لوگ مجھ پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ ایگریشن کرتے ہیں. میں قسماً کہتا ہوں، اور آج رات کو میں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو ایک چیلنج دیا ہے مناظرے کا. میں نے کہا آئیں آپ کی مرضی کے کسی اینکر کے پاس بیٹھ کے آپ مجھ پہ ثابت کریں کہ میں نے پارٹی کا ڈسپلن توڑا ہے یا میں نے پارٹی کو نقصان دیا، یا تمام الیگیشن میرے خلاف لے آؤ. اگر کوئی یہ ثابت کر سکے تو میں نے کہا کہ جو سزا مجھے عوام دے، آپ دے، پارٹی دے، لیکن میرے پاس ایسے شواہد ہیں اگر میں نے، اور میں اس شو میں رکھوں گا جس سے میں یہ ثابت کروں گا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور پارٹی میں بہت ساری چیزوں پہ جو ہو رہا ہے وہ دنیاوی لالچ ہے، خان کے ساتھ غداری ہو رہی ہے، خان کی رہائی، مینڈیٹ کی ریکوری، آئین کی بالادستی، یہ ویسے نعروں کی حد تک جو ہیں انہوں نے محدود کیا ہوا ہے. 1 سال ہو گیا ہے اسمبلیوں کو بنے ہوئے. تمام میڈیا کے حضرات کو چیلنج ہیں کہ کوئی پی ٹی آئی کی ایک کامیابی تو بتا دیں، عدالتی محاذ پہ، سیاسی محاذ پہ، کہیں پر. ہماری آرگنائزیشن میں یہی ہو رہا ہے، اس کو نکالو، اس کو اندر کرو، اس کو صدر بناؤ، اس کو فلاں کرو. یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ سلمان اکرم راجہ عمران خان سے مناظرہ کریں. ویسے آپ نے جو بھی بات کی، میں اس پروگرام کے توسط اور آپ کی تجویز کو میں اگلے لیول پہ لے جاتا ہوں. سما کا پلیٹ فارم حاضر ہے، میرا پروگرام حاضر ہے، اس میں ہم یہ کر دیں گے کہ اس پروگرام میں اینکر کوئی نہیں ہوگا، یعنی آپ ہوں گے، سلمان اکرم راجہ ہوگا، تاکہ یہ بھی پھر نہ ہو کہ اینکر نے بیچ میں انٹرونشن کی، آپ کی طرف چلے گئے. سو مناظرہ کر لیں، لیکن وہ کہتے ہیں عمران خان سے مناظرہ کریں. نہیں، میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کی وساطت سے. انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا کہ میں نے ان کو گالی دی ہے. راجہ صاحب، میں خواب میں بھی آپ کو گالی نہیں دے سکتا ہوں. میں نے ان کی توہین کی. راجہ صاحب، آپ کا بیان کاشف عباسی صاحب کے شو میں اور میرا بیان مالک صاحب کے شو میں آپ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. جو آپ نے میرے حوالے سے زبان استعمال کی اس سے بدرجہ کم لیول کا میں نے آپ کو جواب دیا ہے. تیسری بات یہ ہے، نہ میں نے آپ کو کبھی ایجنٹ کہا ہے، آج بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ میں آپ کو ایجنٹ نہیں سمجھتا ہوں. میں نے آپ کو کبھی غدار نہیں کہا ہے، میں نے کبھی آپ کو لانچ نہیں کہا ہے. میں آپ کو ایک پروفیشنل وکیل سمجھتا ہوں، اور آج بھی آپ کا ایک بیان میرے سامنے آیا ہے. میں نے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ آیا تھا اس پہ میں نے بیان دیا کہ بطور وکیل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ان چیزوں پہ نہیں نکالا گیا جن پہ نکالا جا سکتا تھا، اور ایسی چیز پہ نکالا گیا جو قانوناً اور اخلاقاً درست نہیں ہے. آج میرے اسی موقف کی سلمان اکرم راجہ صاحب نے تائید کی ہے، اور انہوں نے وہی بات کی ہیں جو میں نے کی ہیں کہ ان کو غلط نکالا گیا ہے. لہٰذا اگر آپ طلعت صاحب کے شو میں آنا چاہتے ہیں، طلعت صاحب پہ آپ کو اعتماد ہیں، تو آپ اپنے شواہد لے کے 10 سوالات مجھ سے کر لیں. میں اگر، اور پوری قوم دے کے، اگر میں غدار ہوا، میں بدتمیز ہوا، میں گالم گلوچ والا ہوا، تو میں لوگوں کی نظروں میں دائمی طور پہ گر جاؤں گا. لیکن اگر آپ یہ ثابت نہ کر سکے اور میں نے یہ ثابت کیا کہ 1 سال سے ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، کیوں ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، تو پھر اعلان مجھ سے آپ لوگوں کو معافی مانگنی ہوگی. یہ میری تجویز ہے. اور آئیں نا، کیا چھپانا ہے. آپ انتہائی بہترین وکیل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور میرے خیال میں درست بھی ہے، تو اور میں بھی وکیل ہوں، تو لہٰذا اپنی وکالت کی صلاحیتوں کا فائدہ اٹھا کے مجھے اب عوام کی نظروں میں گرا دے. میرا یہ وعدہ ہے کہ تیز آواز میں بھی آپ سے گفتگو نہیں کروں گا. لیکن آپ کو پتا نا کہ وہ نہیں آئیں گے. نہیں تو کسی اور جہاں پہ وہ جانا چاہتے ہیں، کسی اینکر، ان کی مرضی کا اینکر، وہ آئیں گے نہیں، آپ کے سامنے آئیں گے. اور میں آپ کو بتا دوں، راجہ صاحب اور پی ٹی آئی کے ورکر دودھ کا دودھ پانی کا پانی، آمنے سامنے بیٹھ جائیں. آپ گالی تو ثابت کر دیں. جب آپ پبلک ڈومین میں جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں نے آپ کو گالی دی ہے، تو وہاں علیحدگی میں خان کو کیا بتاتے ہوں گے؟ یعنی آپ گالی ثابت کریں. آپ نے کاشف عباسی صاحب کے شو میں یہ بات کہی. کاشف عباسی صاحب کو کہتا ہے آپ لوگ اس کو بلا لیتے ہیں، یعنی اتنا ہی میرا چھوٹا قد ہے، آپ لوگ بلا لیتے، اس کو کوئی بیانیے کا پتہ نہیں. یعنی کہ میں اتنا نالائق ہوں، اور آپ ہی وکیل ہیں. میں آپ کو عرض کروں اور ان کو بتانا چاہتا ہوں، خان نے وکلاء کو سیٹیں اس لیے دی تھی کہ وکلاء لوگوں کو حق دلاتے ہیں عدالتوں کے ذریعے، اور خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ یہ اپنا بھی اور پارٹی کا حق دلوائیں گے. راجہ صاحب، آپ تو خود فارم 47 کے جو ہیں مار کائے ہوئے ہیں، کیوں کر آپ اپنی سیٹ کا تحفظ نہ کر سکے؟ مجھے بھی 47 میں ہرانے کی کوشش کی گئی نا.
میں لے کر چلا گیا 25,000 لوگوں کو اور سب کو مسلح، اور میں نے ڈی آر او اور ان کو کہا، میں نے کہا اگر آپ لوگوں نے جرت کی نتائج تبدیل کرنے کی تو شاید میں رہوں یا نہ رہوں لیکن آپ بھی نہیں رہیں گے. اور پھر انہوں نے جس کو انہوں نے جتوانا تھا وہ بھی بھاگ گیا. تو لہٰذا یہ آپ لوگ کیوں نہ کر سکے؟ قوم نے ہمیں ووٹ دیا، لوگوں نے ہمیں جتوایا، اب ڈی آر او کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں ہماری تقدیر سے کھیلے، وہ ہوتا کون ہے؟ آپ یہ کیوں نہ کر سکے؟ آپ اپنے حق کا دفاع نہ کر سکے؟ پنجاب میں ابھی تک ایک ریلی، ایک جلسہ ان حضرت نے نہیں کیا، نہ کبھی اس کو مار پڑی ہے، نہ کبھی جیل گیا ہے، اور پیراشوٹ سے آ کے سیکرٹری جنرل بن گیا. سیکرٹری جنرل کا کوئی منصب جو ہے اس طرح کوئی بری نہیں سکتا ہے. ہمارا آئین ہے جس کے تحت انٹرا پارٹی الیکشن میں الیکٹڈ شخص سیکرٹری جنرل بنتا ہے، اور اگر وہ مر جاتا ہے یا ریزائن کر لیتا ہے تو ایڈیشنل سیکرٹری جنرل جو ہے انٹل الیکشن آف دی سیکرٹری جنرل. تو لہٰذا اس کو کہتے ہیں جی میں ڈیفیکٹو ہوں. ڈیفیکٹو کو تو ہم غاصب کہتے ہیں، آپ نے تو غاصب کیا ہوا ہے. ایڈیشنل سیکرٹری جنرل جو میرے خلاف روزانہ نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں، انہوں نے یہ آفس سنبھالنا تھا، لیکن وہ کسی سے بھی سوال کرو نا کہ کیوں، تو آگے سے جواب نہیں ملتا ہے. وہ کہتے ہیں جی خان صاحب کا فیصلہ ہے، خان صاحب کا فیصلہ. میں قطع کلامی میں اسی طرح واپس آنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جو بیان کیا اس سے جو امپریشن جائے گا ویورز کو، اور جو میرا امپریشن بھی جا رہا ہے، وہ یہی جا رہا ہے کہ جس طرح آپ کی پارٹی کے اندر مکمل طور پر کیوس ہے موجودہ وقت میں، لیکن ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اڈیالہ کے اندر سے بیٹھ کے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں. عمران خان جو ہے وہ بڑے بڑے آرٹیکلز لکھ رہے ہیں اپنی بائی لائن کے ساتھ، خطوط تحریر کر رہے ہیں، دنیا سے انگیج کر رہے ہیں، اپنی بہنوں کے ذریعے وہ پیغام بھجواتے ہیں، احتجاج کی باقاعدہ تیاری کرواتے ہیں. بشرا نے جانا ہے کے پی میں یا لاہور جانا ہے، یہ فیصلے ہوتے ہیں. تو ایک طرف سے تو بڑے بڑے فیصلے خطوط سمیت وہاں پر ہو رہے ہیں، دوسری طرف جس شاخ کے اوپر بیٹھ کے سارا کام ہو رہا ہے یعنی پارٹی، اس کی حالت اتنی بری. یہ دونوں چیزیں جیل نہیں ہوتی نا، مجھے سمجھائیں تو. خان صاحب صحیح کر رہے ہیں، خطوط کے معاملے پہ کیوں معترض ہو کوئی؟ نہیں، میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو اتنے بڑے کام کر سکتے تو پارٹی کیوں نہیں چلا رہے وہاں سے؟ اس کا جواب دیں مجھے. کوئی یہ خط لکھنا کوئی بڑا کام تو نہیں ہے نا. نہیں، بڑا کام ہے، مطلب یہ کہ سوچ وچار چاہیے نا. اپنی پارٹی کے لیے راہ متعین کر دیں، بتا دیں کہ مروت کی کیا پوزیشن ہے، راجہ کی کیا پوزیشن ہے، جنید کی کیا پوزیشن ہے، چیف منسٹر ٹھہرے گا یا نہیں ٹھہرے گا. 4 حرفیں لکھنی ہیں. مروت صاحب، گزارش یہ ہے کہ گزشتہ 1 سال نے، اس میں قصور خان کا نہیں ہے، خان کی فیصلے کی جو صلاحیت ہے قید تنہائی کا شکار ہیں. میں نے تو ان کو دیکھا ہے نا، 12 دن ایک دفعہ ان کو سورج کی روشنی جو ہے وہ بھی ان کے سیل تک نہیں جا سکتی تھی. ایک 12 دن علیحدہ قید تنہائی، 571-72 ایام سے وہ قید تنہائی کا شکار ہے. پھر پارٹی پر دباؤ ہیں ورکروں کے، ان کو شہید کیا گیا، ایک نفسیاتی ایک پریشر ہے اس شخص پہ. پھر اس کے بعد ان کی بیوی جو ہیں جیل میں، کبھی ان کے تمام جو فرنٹ لائن کے لیڈر ہیں وہ سارے جیلوں میں. ان حالات میں جب ایک گروہ جس کی بدقسمتی سے ان تک رسائی ہے وہ اس طریقے واردات کو اپناتی ہوئی ہے کہ ایک بال اٹھاتا ہے، دوسرا پاس کرتا ہے اور تیسرا کٹ مارتا ہے، ایسی صورت میں جب آپ کی لمیٹڈ رسائی انفارمیشن تک، فیڈ بیک نہیں ہے، ورکر تک نہیں ہے، تو پھر وہ انہی لوگوں کو جن صحافیوں کے ساتھ قطع کر رہے ہیں، صحافیوں کے ساتھ ملتے ہیں نا، صحافیوں کے ساتھ بات کرتے ہیں. ہاں، بلکہ ان اے وے پریس کانفرنس ہی ہوتی ہے. وہ تو رسائی ہے، اگر ان کو پیغام رسانی کرنی ہے تو بھجوا سکتے ہیں. 4 سطری پیغام ہیں، ان کی ہمشیرائیں ملتی ہیں نا. میں آپ کو عرض کروں، خان صاحب کے پاس جب بھی کوئی جاتے ہیں نا تو چند لوگوں کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک بات رپورٹ کرنی ہے کہ کس نے کیا پیغام دیا یا کیا کہا. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کسی کے مفادات کے منافی بات خان کے کان میں ڈالی جا رہی ہیں، اسی وقت اس کو انٹرسیپٹ کر دیا جاتا ہے. تو لہذا خان تک حقیقت تک رسائی یا پہنچایا جانا جو ہے نا یہ بڑا مشکل ہے. خود میں کئی دفعہ تہیہ کیا، بلکہ جب دوسری دفعہ نکالا گیا تو جنہوں نے نکلوایا تھا، میرا کبھی ارادہ تھا کہ میں خان صاحب کو ان کے مکروہ چہرے بتاؤں، لیکن جب میں بتانے والا تھا تو اس طرح جیل میں ہی انہوں نے جوڑ دیے. کنہوں نے؟ وہی لوگ جن کے مکروہ چہرے آپ دکھانا چاہ رہے ہیں. ہاں، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، اس سائڈ پہ اس طرح آپ کا دل پسیج گیا. خدا کی قسم یہ ہوا نہیں ہوا ہوگا، میں ہی کہہ رہا ہوں، لیکن آپ نے اتنا اچھا موقع کیوں ضائع کیا؟ نہیں ضائع کیا، لیکن میری غلطی ہے.
میں شاید اس پارٹی میں گزارا کرنا چاہتا تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ اگر میں خان کے، کیونکہ ان لوگوں کی بغض کو پھر جھیلنا بھی ہوتا ہے، تو لہذا اس وقت میں نے مصلحت سے کام لیا. اب مصلحت میرے پاس کچھ نہیں ہے. اگر ملا، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، مجھے خان سے ملنے نہ دو، کیونکہ جب ملوں گا تو آپ کی ساری جو کارستانیاں ہیں وہ... لیکن آپ خان آپ سے کیوں ملے گا؟ آپ پارٹی میں نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو نکال دیا. خلاص دیکھیں ٹیکنیکلی خلاص ہو گیا نا، مطلب آپ جس طرح فواد چودھری کے بارے میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فواد چودھری وہ کہتے ہیں پارٹی میں ہے نہیں. اگر خلاص ہو گیا، میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو آج بھی پاکستان میں پی ٹی آئی کا ورکر اس فیصلے پہ نظر ثانی کے لیے سراپا احتجاج ہے، آپ کو علم ہوگا، آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی علم ہوگا، پوری پی ٹی آئی بالخصوص خیبر پختونخوا جو ہے سراپا احتجاج ہے. پھر دوسری بات ہے، اگر آپ نے گنڈپور کو بھی ٹکانے لگانا ہے، آپ نے مروت کو بھی ٹکانے لگا دیا، آپ بتائیں نا، یہ گلگت بلتستان میں الیکشن کمپین کون کرے گا؟ کوئی ہے آپ کی نظروں میں جو مامتا چیلنج دے رہے ہیں؟ کیونکہ پہلے بات یہ ہو رہی تھی گلگت بلتستان میں جاؤں گا، آپ گلگت بلتستان میں سروے کرا لیں، ہر آدمی کہہ رہے ہیں کہ مروت آ جائیں. پھر ادھر عید کے بعد احتجاج کون لیڈ کرے گا؟ کوئی ہے کیپیسٹی کسی کی؟ کوئی لیڈر نظر آ رہا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر نظر ثانی آپ کو کرنی ہوگی. اور مجھ پہ کیا مطلب ہے کہ سرخاب کے پر جو ہیں مجھے لگا دیے جائیں گے، یا تمغے، یا کوئی سونے کے تاج، یا کوئی نہر بنا پارٹی میں دوبارہ واپس آ جاتا ہوں. میں تو سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے جو ان میں سے بہت سو کو کبھی نصیب ہی نہیں ہے. نہ میری معاشی کوئی تنگ دستی ہے، میں دنیا کے ہر ملک میں جاتا رہتا ہوں فیملی سمیت، اور بہترین لائف گزار رہا ہوں. تو لہٰذا مجھے انہوں نے کیا دینا ہے؟ ایک کک تک انہوں نے میرے ساتھ کبھی، جب میرا ادھر گھر گرایا گیا فارم ہاؤس، کسی نے تعزیت کے لیے فون تک نہیں کیا. جب میرا بردر ان لا جو ہے اغوا ہو کے نہ معلوم کے ہاتھوں شہید ہوا، کوئی جنازے تو چھوڑیں، کوئی فاتح کے لیے نہیں آیا. میرا گاؤں کا گھر جلایا گیا، کسی نے آج تک ان کو، میں کوئی ایک لیڈر کہہ دے کہ مجھے انہوں نے کوئی فون کیا ہے. میرے ساتھ تو جو ہوا ہے، 3 دفعہ گرفتار ہوا، جیلوں میں رہا، صلہ مجھے غداری کی شکل میں ملا ہے. تو لہٰذا آج بھی اگر پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی کڑا ہے نا، تو پی ٹی آئی کے ساتھ، اور اگر میں کہہ رہا ہوں علال اعلان کہ جی گلگت بلتستان آؤں گا، تو کیا خیال ہے کہ گلگت بلتستان اس طرح میرے جانے کو اسٹیبلشمنٹ اور وہاں کی حکومتیں پسند کریں گی؟ وہاں کبڈی ہوگی، اور کبڈی کے لیے تو ہم ہمیشہ تیار رہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ کو ایک زوم اہمیت بھی ہو گیا ہے، اور وہ ہو جاتا ہے جب پارٹی آپ کو اتنا مرکزی رول دیتی ہے، اور جب آپ نے واقعتاً گراؤنڈ سویل دیکھا ہوا ہے، اور ہم نے آپ کی کیمپین دیکھی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ میں آپ پر تنقید کرتا رہا ہوں، میں نے اس میں بھی یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ اس وقت جب پارٹی کا ورکر باہر نہیں نکل رہا تھا کے پی کے اندر، آپ نے اس کو موٹیویٹ کیا. سو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی مرکزیت آپ کا کیا خیال، اتنی بڑی جماعت کے اندر کوئی ایک بندہ نہیں ہے جو جی بی کے اندر الیکشن کیمپین کرتے؟ جنید صاحب کو آپ نے فارغ کر دیا نا، اب ان کے پاس مان آئی ہے کے پی کے اندر، تو وہ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کیمپین کر سکتے؟ جنید اکبر جو ہیں بڑا مخلص آدمی ہے، شک نہیں ہے، بہترین انسان ہے ساتھ، لیکن بہت سادہ آدمی ہے. اور دیکھیں وہ کمپین کا اس طرح احتجاج کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کے پی سے باری لوگوں کو نکال سکتا ہے، لیکن احتجاج تو یہاں تو زندگی کے لالے پڑ جاتے ہیں نا. وہ میرے خیال میں کہ وہ میٹیریل نہیں ہے کہ جو ہیں وہ آلت جنگ، ہاں مخلص ترین آدمی ہیں، لیکن کس طرح اس یہ وہ اچھا سادہ آدمی ہے جس کے پاس کے پی کی کمان ہے، اور آپ اتنے ذہین ہیں لیکن آپ پارٹی سے باہر ہیں، تو اس میں سے سادہ اچھا ہوا نا؟ پھر اس کے پاس کے پی کی کمان ہے، یا ذہین اچھا ہوا جس کے پاس پارٹی نہیں ہے؟ نہیں، میں آپ کو ایک عرض کروں نا، میں تو پارٹی سے جب کوئی میرا اکاؤنٹیبلٹی کرے نا، تو یہ بھی دیکھے نا، 3 دنوں سے شہباز گل صاحب جو ہیں میرے خلاف علاق کر رہے ہیں. اب میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ان حضرت نے ہمیشہ ہر ولاگ میں کوشش یہ کی ہے کہ مجھے قطار بنا دیں، اور اس جھوٹ گڑنے پر وہ جو ہیں ہزاروں ڈالر کماتا ہے. اتنے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید، اب میں 3 سوال ہیں ان سے، ان کا یہ جواب دے دے. پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز گل صاحب یہ بتائیں آپ کہ آپ پہ الزام تھا کہ آپ نے خان کے 2 موبائل فون چرائے،
اور جہاز میں جب یہ خان کا چیف آف سٹاف تھا، اور پوری پی ٹی آئی جو ہیں وہ یہ جانتی ہیں کہ آپ پر یہ الزام آیا غلط ہوگا، لیکن خان نے انہوں نے پھر جواب یہ دیا کہ وہ تو مجھے جہاز میں رہ گئے۔ وہ دونوں موبائل ایجنسیوں کے پاس پہنچ گئے، اور ان موبائلوں کے اٹھائے یا غائب کرنے کے بعد خان نے اس کو ہٹایا چیف آف سٹاف کے منصب سے۔ نہ کہ صرف یہ کیا، بلکہ حافظ فرت نامی ایک شخص کو خان نے چیف آف سٹاف بنایا۔ تو خان نے یہ بھی ہدایات کی کہ شہباز گل جو ہیں اس کو کوئی مجھ تک رسائی نہیں دی جائے گی، تو آج تک شہباز گل کو اس کے بعد رسائی نہیں ملی، ماں سوائے جب یہ گرفتار ہوا تو اس کے ساتھ کوئی ہمدردی کے دو بول دیے گئے۔ آئی فون تھے، کیا تھے؟ دونوں فون تھے، مجھے علم نہیں ہے، لیکن دونوں خان کے فون تھے۔ اور آپ یہ سوال پی ٹی آئی کی کسی بھی لیڈر سے کر لیں، نہیں مجھے کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، نمبر 1۔ نمبر 2، شہباز گل صاحب جو ہیں وہ پاکستان سے کس طرح گئے؟ شاید اس کے بارے میں مجھے کچھ معلومات ہے، لیکن چونکہ میں اس طرف نہیں بیٹھا ہوا دے سکتا ہوں۔ نہیں، آپ بتا، یہ سوال کریں بالکل آپ ان سے۔ وہ گئے ہیں، الیکشن کمیشن کی ایک انتہائی معتبر شخصیت ہے، اس کو گارنٹر بنا کے گئے۔ اب تیسرا سوال ہے، یہ جو ارشد شریف صاحب، بڑا آپ لوگوں نے جو ہے ان کی شہادت کے بعد اپنے یوٹیوب کو چلانے کے لیے پیسہ کمایا، اور یہ عمران ریاض صاحب بھی جواب دے 6 ماہ سے وہ خاموش کیوں ہیں؟ کبھی ارشد شریف صاحب کا نام کیوں نہیں لیا؟ عمران ریاض صاحب نے ابھی بھی لاگ میں مجھے جو ہے تختہ مشق بنایا ہے کہ جی میں نے مریم نواز کا بیانیہ دیا کہ جی وہ تو بیٹے سے پیسے نہ لینے پہ نکالا گیا، یہ بیانیہ تو مریم نواز کا ہے۔ حضرت آپ نے وہ فیصلہ پڑھا ہے؟ یہ تو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے، فیصلے آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، قانون آپ کو سمجھ نہیں ہے، اور آپ نے بول دیا کہ میں نے وہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس کے بعد ریویو دائر ہوئی، اور اتفاق سے یہ موقف سلمان اکرم راجہ، میں یہی کہنے والا تھا، سلمان اور پلیڈ کیا ہے، اور میں آج کہتا ہوں نا کہ اگر سلمان اکرم راجہ صاحب میرے اس موقف کو کہ میاں نواز شریف صاحب کو غلط نکالا گیا ہے، جس چارٹ پہ نکالا گیا، اگر وہ اس کی تردید کر دے اور کہہ دے صحیح نکالا گیا، تو میں سلمان اکرم راجہ صاحب اور پارٹی سے معافی مانگ لوں گا۔ لیکن اگر آپ ان کو صحیح فیس دے دیں، وہ ثابت کر بھی سکتے ہیں، ویسے اپنے موقف کے خلاف بھی مقدمہ ثابت کر دیں، فیس کے اوپر چلنا ہوتا ہے نا۔ اگر آپ ان کو ان کی فیس دے آج اس نے بیان دے دیا نا، آج انہوں نے میرے موقف کی تائید کر دی ہے کہ جی وہ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن نہیں بنتی تھی، کیونکہ اس وقت ظاہر ہے وہ اس سے ڈیویٹ کر نہیں سکتے نا۔ اب نہیں، واپس اس کے اوپر تو یہ نہیں، ابھی آج ہی اس نے سلمان اکرم راجہ کی شان میں بڑے قصیدے پڑھے ہیں، تو عمران ریاض صاحب اب اس پہ بھی بولیں۔ پھر عمران ریاض صاحب کہتا ہے کہ میں کس طرح پاکستان سے نکلا۔ اب کچھ بہت ساری باتیں ہیں، میں آرام سے ایک سیب لے کے 17 گھنٹے سفر کیا ہے، پتہ نہیں، اور خچر پہ گیا مسقط، خچر پہ مسقط گیا۔ اب ٹربو قسم کا خچر، بڑے کاٹ کے الو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کو جانے دیا، 2 دن سے پورا پاکستان آپ کو ڈھونڈ رہا ہے، آپ مسقط پہنچ گئے، آپ کا پاسپورٹ بلاک نہیں ہو رہا ہے، جس پہ آپ ٹریول کر کے لندن سدھار گئے۔ اور یہ بھی مجھے علم ہے کہ ارشد شریف صاحب کی شہادت پہ آپ زبان کیوں نہیں کھول رہے ہیں، اور یہ بھی مجھے علم ہے کہ جو اس کو زبان پہ زخم آئے تھے، وہ زبان پہ زخم جو تھے وہ 1 ہفتے کے اندر ٹھیک ہو گئے، لیکن قدرتی طور پر کوئی علاج اس کا نہیں ہوا، کبھی زبان نہیں دکھائی گئی، کبھی ایکس رے نہیں دکھایا گیا، کبھی ڈاکٹر نہیں دکھایا گیا۔ اور ایک بات اور بھی ہے، پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جو ہیں بڑی آسانی سے باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ مجھے بتایا نا، ویسے یہ تو میں کچھ دوبارہ کہوں گا، میرے پاس معلومات ہیں، لیکن چونکہ میں اینکر ہوں، ادھر نہیں بیٹھا ہوا، وہ شیئر نہیں کر سکتا۔ یہ ویسے کیا گدڑ سنگھی ہے آپ کے پاس؟ ادھر سے رہتے کہ آپ ریاست کے اوپر آپ نے جنگ مسلط کی ہوئی ہے، پھر یہ لوگ آرام سے چلے بھی جاتے ہیں، نہ کوئی ان کی سکین ہوتا ہے، نہ یہ پکڑے جاتے ہیں، یہ کس طرح چلے جاتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ سارے بے وقوف ہیں۔ دیکھیں، یہ بتائیں، ان کا تو بیانیہ تھا کہ ہم پاکستان سے بھاگنے والے نہیں ہیں، اور کہا تھا وہ ایک لفظ، یہ اللہ الحق ہے، تو اللہ الحق ہیں، کدھر بھاگ گئے؟ ہم ادھر پاکستان میں سیر ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ جناب انہوں نے، ان حضرت نے جیلیں کاٹی، تو انٹرنیٹ کی سہولت ہو، فیملی آپ کے ساتھ ہو، ایک بہترین پرفضا مقام میں آپ کو رکھا جائے،
تو یہ تو کوئی بھی کاٹ لیتا ہے. پیچھے سے آپ ہیرو بھی بن رہے ہیں, آپ کی ویورشپ بھی بڑھ رہی ہے. اچھی انویسٹمنٹ ہے یہ تو یہی حالت جو تو ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سب جو ہیں ادھر سے ڈیلز کر کے باہر گئے ہیں. تو لیکن آپ کے ساتھ چیف منسٹر کے پی کھڑے ہو کے اسٹیبلشمنٹ پہ تھو تھو کر رہے تھے, تو وہ بھی اسی کا حصہ ہے کیا؟ دیکھیں چیف منسٹر جو ہیں وہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرتا ہے, تو تھو تھو کر رہے تھے. دیکھیں وہ ایک سیاسی بیانیہ تھا, ایک ریٹوریکل تھا, وہ ایک تقریر ریٹوریکل ہے, سیاستدان ہے. اور باقی جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے ان حالات میں, تو اگر وہ تو اس نے بول دیا تو کوئی میرا خیال ہے آسمان نہیں گر پڑا. اچھا بالکل ٹورڈز دی اینڈ, کیونکہ میں آپ سے پورا گھنٹہ اور بات کر سکتا ہوں. جی جی ذرا لیکن ٹورڈز یہ نہیں بتائیے کہ آپ کا مستقبل کیا ہے, کہ پلان کیا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد؟ میں آپ کو عرض کروں نا, میں کوئی ساری زندگی میں نے بڑی مختلف انداز میں گزاری ہے, بڑے ٹربل بڑے ٹریجڈی سے گزرا ہوں. یہ لوگ جو میرے پیچھے پڑ گئے نا اور جنہوں نے اس مقام تک مجھے پہنچایا ہے, یہ پی ٹی آئی آفیشیل میڈیا آج میرے خلاف نہیں پڑا ہے, یہ شہباز گل صاحب جو ہیں آج سے نہیں پڑے ہیں, یہ جب سے ادھر گئے ہیں میرے پیچھے جناب خودخطیاں کرتے رہتے ہیں. آپ کو میں ایک بات بتا دوں, وہ یہ جو تھے ہمارے کراچی کے نعیم الحق صاحب کینسر کے مریض تھے, اور یہ عثمان بزدار نے ان کو نکال دیا تھا, وہاں پہ ترجمان بنے بیٹھے تھے. تو نعیم الحق صاحب کے پاس گئے اور خان کو صرف یہ سفارش کی کہ خان صاحب نے, نعیم الحق صاحب نے یہ کہا کہ میرے خدمات کا یہ صلہ ہو کہ یہ گل صاحب جو ہیں اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیں. تو گل صاحب جو ہیں وہ رہ گئے ادھر مرکز میں آ گئے, اور مرکز میں رہنے کے بعد جب نعیم الحق صاحب یہ آخری صلہ وہ جب انتقال کر گئے, تو جناب علی جنازے پہ جانے تک جو ہیں کوئی یہ نہ کر سکے. سیاست میں اس طرح کے حرکات و سکنات, جنازے میں تو آپ کا لیڈر بھی نہیں گیا تھا, عمران خان بھی نہیں گیا تھا, بلکہ انہوں نے نعیم الحق کی فیملی کو پرائم منسٹر ہاؤس بلایا تھا تعزیت کے لیے. تو پھر شہباز گل اور عمران خان ایک جیسے ہوئے نا. لیکن میں آپ کو ایک بات اور میں یہ ثبوت دینے کو تیار ہوں. آپ یہ دیکھ لیں یہ لوگ کس طرح قبضہ مافیا بنے ہوئے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کی گلوریفیکیشن ہو رہی ہے, ان کو درست اور مجھے غلط ثابت کرنے کی یہ سب لگے ہوئے ہیں. اب ایک سوال ہے, 2.5 ماہ قبل شہباز گل کو ان کے کچھ اور حرکت کی وجہ سے خان نے کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی سے نکالا. اس وقت تو میں پارٹی میں تھا, 2.5 مہینے ہو گئے. اب اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی ادھر وہ سپورٹ کر رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے آپریشنل سائٹ پہ ان کو ان کمیٹیوں سے نکال رہا تھا. تو ایک دفعہ نکلوانے کے بعد 10 دن بعد خان نے پھر پوچھا. کس سے پوچھا؟ اب میڈیا والوں کو سوال کرنا چاہیے. جب یہ مذاکراتی کمیٹی گئی خان کے پاس, تو مذاکراتی کمیٹی کے, اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے لیکن بڑے قداور شخصیات ہیں, علامہ ناصر صاحب سے پوچھا, اور ان کو کہا, اور حامد رضا صاحب سے پوچھا کہ ابھی تک ان کو نہیں نکالا گیا ہے. تو یہ علاوہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو اس مذاکراتی ٹیم میں موجود تھے, ان کے نام میں نے اس لیے نہیں لیے کہ وہ شاید اپنی موجود, تو ان سے پوچھا جائے. انہوں نے جا کے پھر کہا کہ خان تو پوچھ رہے کہ نہیں نکالا گیا. اس بات کو بھی 1.5 ماہ گزر گیا ہے. آج بھی شہباز گل صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب کی وجہ سے کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی کے ممبر ہیں. مجھے نکالنے کی بات تو ابھی خان کے منہ سے نکلی نہیں تھی کہ نوٹیفیکیشن آ گیا. پھر میں نے پوچھا پولیٹیکل کمیٹی کے لوگوں سے کہ یہ پھر منٹس میں ان کا ذکر نہیں آتا ہے. انہوں نے کہا ان کا بھی علاج انہوں نے یہ نکال دیا کہ یہ خاموش بیٹھا ہوتا ہے تاکہ وہ پوری پروسیڈنگ کی جانکاری کریں, جہاں استعمال کرنا چاہیں استعمال کریں. تو آپ بالکل آخر مجھے بتانا ہے اگلا لاہ عمل آپ کا کیا ہے, ابھی آپ کیا کریں گے؟ میرا لاہ عمل اس طرح ہے نا, میں سیاستدان تو ہوں ہی نہیں, ان کا میرے کوئی سٹیکس ہی نہیں ہے. کوئی میرا کیا کباڑا کرے گا؟ مطلب نہ میری کوئی سیاست کرنے کا ارادہ ہے, نہ کوئی جو ہے میرے کوئی کاروبار ہے. البتہ ڈر تو ہم نے ہمیشہ یہ کہا, یہ کیا ہمیں ٹرولنگ سے ڈرائیں گے اور بیان بازیوں سے. میرا مستقبل یہ ہے کہ میں بیسیکلی سیاست میں خان کے کہنے پہ خان کے ساتھ آیا تھا جب ان کو ضرورت تھی, اور میں نے اس میں اپنی بہت ہی میری اچھی پریکٹس تھی, وہ ڈیمیج ہوئی, میری فیملی ڈیمیج ہوئی, میری لائف. بہرحال وہ میں کیا گنواؤں, مجھے صلہ آج اس صورت میں ملا ہے. اب کریں گے کیا؟ اب اگر دوبارہ یہ مجھے بلائیں گے پارٹی میں
تو میں اس طرح نہیں جاؤں گا کہ جی دوبارہ پی ٹی آئی، کیونکہ میں کہوں گا کہ پہلے میرے ساتھی صاحب ہو کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیوں ہے. آفیشیل میڈیا 1 سال سے مجھے میری تذلیل کر رہا ہے، اور اگر یہ خان، دیکھیں خان ان چیزوں کو روک سکتا ہے. خان اگر ایک دفعہ شٹ اپ کال دے، میں نے خان کو کئی دفعہ یہ آفیشیل میڈیا کی شکایت کی، وہ آگے سے کہہ دیتا مشوانی کے ساتھ بیٹھ جاؤ. وہ مشوانی ہوگا تو ہم بیٹھیں گے، اور مشوانی جو ہیں وہ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ادا کر رہا ہے، ڈالا ہوا ہے. تو لہٰذا اگر شٹ اپ کال دے دیتے، یہ جو ان کے کان بھرتے ہیں خام خائی میں ان کو ایک دفعہ کہہ دیتا کہ بھائی بس کرو. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ ہے کہ اگر پارٹی سمجھتی ہیں اور خان سمجھتے ہیں کہ میری ان کو ضرورت ہے، میں خان کے ساتھ لائل ہوں اور پارٹی کے کاز کے ساتھ. میں افراد اور خواتین کے ساتھ نہ میری کوئی وابستگی ہے، نہ کوئی وفاداری ہے، نہ مجھے ان کی پرواہ ہے. اور اگر ان کو ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں، اگر ضرورت نہیں ہے تو میں اپنی زندگی میں بدرجہ خوش ہوں، مجھے پرواہ نہیں ہے. I have to leave it there. بہت شکریہ جی. آئے ناظرین، اب بارشوں کی بات کر لیتے ہیں. دانش بیگ ہمارے ساتھ موجود ہے، میٹرولوجسٹ اور اپنی تنظیم بھی چلاتے ہیں، باخبر کسان. دانش السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو بارش ہوئی ہے، ذرا شہر کی آپ ہمیں رپورٹ دیں، یہ کتنی ضروری تھی اور اس سے آپ کو کیا پتہ چلا؟ ہر جگہ پہ میں نے دیکھا ہے کہ جل تھل تو ہے، لیکن کیا ایک ہی جیسا جل تھل ہوا ہر طرف؟ ہاں، تو طویل عرصے کے بعد پاکستان کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ تھا. یہ وائڈ اسپریڈ سلسلہ تھا جو پچھلے 48 گھنٹوں سے 72 گھنٹوں سے بلوچستان کے، پنجاب کے تقریباً 100% علاقوں میں اس سے بارش ہوئی ہے. اور خیبر پختونخوا میں ابھی بھی یہ سلسلہ موجود ہے، کشمیر میں موجود ہے. جڑواں شہروں میں زبردست بارش ہوئی ہے، سب سے زیادہ بارش F11 میں 91 ملی میٹر ہوئی ہے. تو اس کی اسپیشل ڈسٹریبیوشن جو تھی وہ ویریشن تھی اس بارش میں. اچھی بارشیں جو ہوئی ہیں، ہیوی رینز جو ہوئی ہیں وہ پوٹوہار کے علاقوں میں ہوئی ہیں، جڑواں شہروں میں ہوئی ہیں. جڑواں شہروں میں بھی ویریشن کافی زیادہ تھی، کچھ علاقوں میں 30 سے 40 ملی میٹر تک ہوئی ہے، کچھ علاقوں میں 90 ملی میٹر سے بھی بارش تجاوز کر گئی تھی. تو یہ بارشیں کافی اچھی تھی. جو طویل خشک سالی شروع ہوئی تھی اس کو کم کرنے کے لیے، ختم ابھی تک نہیں ہوئی، اس کو کم کرنے کے لیے کافی سود مند تھی. اس طرح کے ابھی مزید سلسلے ایکسپیکٹڈ ہیں، تو خشک سالی میں مزید کمی واقع ہوگی. آپ نے کہا کہ مزید سلسلے ایکسپیکٹڈ ہے، اس پر میں آؤں گا، لیکن آپ نے یہ بھی لفظ استعمال کیا کہ ہر جگہ ایک جتنی بارش نہیں ہوئی. آپ نے اسلام آباد کے اندر 2 ویریشنز مجھے بتائی ہیں، 23-24 ملی میٹر اور 91-92 ملی میٹر. اتنا سا تو شہر ہے، تو اس کے اندر اتنی ویریشن کیوں ہے؟ یہ تو جیسے جیسے کلائمیٹ چینج بڑھتا جا رہا ہے، آج سے 10 سے 20 سال پہلے اس طرح کی ویریشن فیبرری اور جنوری کے مہینوں میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی تھی. بارش زیادہ تر جھڑی والی ہوتی تھی، اور عموماً جو تھی ویریشن اس طرح نہیں ہوتی تھی. ایک جیسی بارش اسلام آباد کے مختلف حصوں میں ہوتی تھی، لیکن کلائمیٹ چینج کے زیر اثر، ٹیمپریچر بڑھنے کے زیر اثر اور کچھ اربن ہیٹ آئی لینڈ افیکٹ کے زیر اثر جو ویریشنز ہیں اس طرح کی، یہ کامن ہوتی جا رہی ہیں پچھلے سالوں میں. ایون جیسے اب F11 ہے، اگر آپ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ وہاں پہ 91 ملی میٹر کی ہوگی، کیونکہ وہاں پہ زیادہ دراصل جو نم آلود ہوائیں تھی جو بحر عرب سے آ رہی تھی، اور جو ویسٹرن ڈسٹربنس ہے جو موجود تھی، اس کا انٹریکشن ہمارے پاس اسلام آباد کے مغربی علاقوں میں ہوا، اور مشرقی علاقوں میں فی الحال اس طرح کا انٹریکشن نہیں ہوا، اس لیے یہ ویریشن زیادہ قابل ذکر تھی. دانش، یہ بحر عرب سے ہوائیں چلی ہیں تو F11 تک آ گئی ہیں، تو F11 سے جو 3 کلومیٹر دور علاقے ہیں وہاں تک نہیں گئیں، یہ کیا بات ہوئی؟ بیسیکلی ایٹماسفیئر جو ہوتا ہے، ایٹماسفیئر ایک ہم جو ہمارے ویدر ماڈلز ہوتے ہیں اس کو اسٹڈی ابھی تک اس طرح نہیں کر سکے. آپ سمجھ جائیں ایٹماسفیئر، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایگزامپل یہ ہے کہ ایک آپ پانی کا پتیلا لیں، اس کو چولہے پہ رکھیں اور اس میں آپ اس کو فلیم پہ رکھیں اور اس میں سے ببلز اٹھیں گے. تو آپ یہ پریڈکٹ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ببل کی لوکیشن کس جگہ پہ ہوگی، وہ کسی جگہ پہ بھی بن سکتی ہے. تو یہ ایٹماسفیئر کا بھی اسی طرح کا حساب کتاب ہوتا ہے. وہ جو ایکسٹریم ایونٹ ہو سکتا ہے یا کوئی زیادہ بارش کا جو ایک مرکز ہوتا ہے، اس کو پریڈکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، اور وہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، آپ نے ٹورڈز دی اینڈ بتائیے، آپ نے کہا تھا کہ ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، تو مزید بارشیں کتنی اور کہاں کہاں پر متوقع ہیں؟
یہ سلسلہ ابھی یہ والا جو کرنٹ سلسلہ یہ تو ختم ہو گیا. یہ کل کشمیر کے علاقوں میں ہوگا, خیبر پختونخوا کے شمالی علاقوں میں ہوگا, مالاکنڈ ہزارہ ڈویژن میں اور گلگت بلتستان میں. لیکن فریش سلسلہ جو آئے گا وہ منگل سے شروع ہوگا, جو بلوچستان سے زیر اثر بلوچستان سے شروع ہوگا, اور پھر پوٹوہار کے علاقوں میں, جڑواں شہروں کے علاقوں میں, خیبر پختونخوا کے تمام علاقوں میں, پنجاب کے شمالی پوٹوہار, گجرانوالہ ڈویژن, سرگودا ڈویژن, کشمیر کے علاقوں میں اسی طرح کا سلسلہ ہوگا. اور وہ سلسلہ زیادہ سویر ہو سکتا ہے کیونکہ وہ سلسلہ 3 سے 4 دن چل سکتا ہے, اور اس میں شمالی علاقوں میں برف باری کافی زیادہ ہو سکتی ہے جس سے رابطہ سڑکیں منقطع ہونے کا خدشہ ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سو مور رینز سنو فال انکلوڈیڈ آر آن آور وے. ہماری طرف سے یہ کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.